سکون کہاں چھپا ہوا ہے؟ غفلت ہو جائے تو سجدہ میں، گناہ ہو جائے تو توبہ میں۔ انسان ہمیشہ تکلیف میں ہی سیکھتا ہے، خوشی میں تو پچھلے سبق بھی بھول جاتا ہے۔ اپنی زندگی کا دوسروں سے موازنہ نہ کریں، آپ کو اندازہ نہیں کہ ان کی مشکلات کیا کیا ہیں۔ ہر رشتہ کہیں نہ کہیں تو مان توڑ ہی دیتا ہے، اور ہر تعلق کبھی نہ کبھی تو بھرم کھو دیتا ہے۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ جس کا تو آسرا سدا قائم رہتا ہے۔ کسی کو اس کی ذات اور لباس کی وجہ سے حقیر نہ سمجھنا، کیونکہ تمہیں دینے والا اور اس کے دینے والا ایک ہی ہے۔ جتنا مل جائے قبول کر لینا چاہیے، ہو سکتا ہے یہ بھی ہماری اوقات سے زیادہ ہو، ہم تو گناہ گار بندے ہیں، اس کا فضل تو ہر وقت ہمارے عیب چھپاتا ہے۔ اپنی روح کا سودا کسی بھی چیز کے ساتھ مت کرو، یہ واحد چیز ہے جو تم اس دنیا میں لے کر آئے ہو، اور صرف اسے ہی واپس لے کر جاؤ گے۔ حضرت لقمان کی بیٹے کو نصیحت: عبادت کے وقت اپنے دل کو قابو میں رکھنا، جب دسترخواں پر بیٹھو تو ہاتھ کو قابو میں رکھنا، کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھوں کو قابو میں رکھنا، کسی محفل میں بیٹھو تو اپنی زبان کو قابو میں رکھنا۔ جو ہم سوچتے ہیں وہ ہوتا نہیں، جو ہوتا ہے اس کا علم نہیں، اور جو ہوگا وہ بہترین ہوگا۔ جس نے مصیبت زدہ کو صبر دلایا، اسے مصیبت زدہ جیسا ثواب ملے گا۔ آپ کے وہ الفاظ بھی تحفہ ہیں جو دوسروں کو زندگی میں آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ انصاف کرو ورنہ یاد رکھنا، حضرت صالح کی اونٹنی کے قاتل صرف 4 لوگ تھے، مگر غرق پوری قوم ہو گئی، کیونکہ باقیوں کا جرم خاموش رہنا تھا۔ حوصلہ بلند ہونا چاہیے، عروج و زوال زندگی کا حصہ ہیں۔ آپ دعاؤں کو یقین کی جتنی مضبوط ڈوری سے باندھ کر بھیجیں گے، یقین جانیں یہ اتنی ہی شاندار قبولیت لے کر لوٹیں گی۔ صبر ایسی چیز ہے جو کسی کا بھی غرور توڑ دیتی ہے۔ سچ میں خوشی، جھوٹ میں پریشانی ہے، صبر میں برکت اور غصے میں نقصان ہے۔ جتنا تم میں صبر ہوگا، اتنا تمہاری دعاؤں میں اثر ہوگا۔ مشکل کے بعد آسانی صرف صبر کرنے والوں کو ملتی ہے۔ یقین رکھو اس ذات پر، وہ یقیناً تمہارا دل خوش کرنے والا ہے۔ اگر مانگا ہے تم نے ایک قطرہ، تو یقیناً تمہیں پورا سمندر ملنے والا ہے۔ ایک شخص نے عمر بن عبدالعزیز کو گالی دی، انہوں نے فرمایا، قیامت نہ آنی ہوتی تو تجھے جواب دیتا۔ اللہ ہماری زندگیاں مشکل نہیں کرتا، ہم خود ہی اپنے لیے مشکلیں کھڑی کر لیتے ہیں۔ ہمارے بہت سے دکھ ہماری خود کی ہی کمائی ہوتے ہیں۔ کیوں منتیں مانگتا ہے اوروں کے دربار سے؟ وہ کون سا کام ہے جو ہوتا نہیں تیرے پروردگار سے؟ پلیز لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ تھینک یو۔